ناظرین حضرات، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں اولیاء اللہ کے چاہنے والوں ماننے والوں میں پیدا کیا ہے۔ دیکھیے پیارے بزرگوں اور دوستو، جو آدمی ولیوں سے جڑ کے رہتا ہے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر مرے دم تک کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ولیوں سے جڑ کے رہنا یہ اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا عقیدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم قرآن پاک کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج معاشرے میں جتنے بھی لوگ بد عقیدہ ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، بد مذہب ہو رہے ہیں، گستاخ ہو رہے ہیں اور انتہائی گری ہوئی حرکتیں بزرگوں کے تعلق سے کرتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیے اس کا سب سے پہلا کنیکشن درگاہوں سے، اولیاء اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جو درگاہوں سے ٹوٹ گیا، ولیوں سے ٹوٹ گیا، وہ بے ادب، گستاخ، غدار اور باغی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں دیکھ رہا تھا کہ جب القاعدہ نام کا ایک فتنہ امت مسلمہ کے درمیان جنم لیا، ان کے ہاتھوں میں بندوق تھی، ان کے سینوں پہ بم بنے ہوئے تھے، اور ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ اولیاء اللہ کی مزارات تھے۔ وہ اولیاء اللہ کی مزارات کو توڑنا چاہتے تھے، بزرگوں کی گستاخی کرنا چاہتے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں آنن فانن لمحوں میں، چند ہی دنوں میں نیست و نابود کر دیا۔ کیونکہ دیکھیے گستاخ کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بے ادب کی لمبی عمر نہیں ہوتی۔ یزید پیدا ہوا، اللہ نے اس کو فنا کر دیا۔ حالانکہ یزید کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یزید صحابی کا بیٹا تھا۔ کون تھا؟ ذرا زور سے بولے۔ یزید صحابی کا بیٹا تھا، صرف صحابی کا بیٹا ہی نہیں تھا بلکہ ایک صحابی کا پوترا تھا، اور پھر خالی صحابی کا بیٹا یا پوترا نہیں تھا بلکہ یزید ام المومنین کا بھتیجا تھا، رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا بھتیجا تھا۔ کتنا قریب سے اس کا رسول اللہ سے رشتہ تھا، کتنا قریب سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہونے کا شرف نصیب ہوا تھا کہ وہ تابعی تھا، درجے میں خود تابعی تھا، صحابی کا بیٹا تھا، صحابی کا پوترا تھا، ام المومنین کا بھتیجا تھا۔ لیکن پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ یزید ایک جہنمی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ارے بہت ٹھنڈے لوگا ملے بھائی تمل ناڈو میں، اتنے ٹھنڈے لوگا ملے تو تقریر ہونا مشکل ہے بھائی، ذرا گرم رہنا۔ چائے پیتے کیا؟ اے چائے والے ذرا بازو ہٹ جا بھائی۔ پہلے ایک چائے والا پورے ملک کو پریشان کرے ہوا ہے، اب یہ دوسرا چائے والا جلسے کو پریشان کر رہا ہے۔ ذرا ہٹ جا بیٹا میرے پیارے، ہٹ جانے تو یہاں بھی احتجاج شروع ہو جاتا۔ دیکھ یہ چائے پورے ملک کو پریشان کر کے رکھی ہوئی ہے فی الوقت، اور یہ اتنا خطرناک شوق ہے چائے کا، ایسیڈیٹی کی بیماری ہوئی تو بھی لوگ چائے نہیں چھوڑتے، پر نہیں۔ ملک پورا برباد ہو جا رہا، تباہ ہو جا رہا۔ ملک کے اندر جہاں پر ترقی اور عروج کی طرف جانا تھا وہاں سے زوال کی طرف جا رہا، جی ڈی پی پوری واٹ لگ گئی، اسٹوڈنٹس کی پوری جو ہے خبریں کھو دی جا رہی ہے، فتنہ فساد ہو رہا ہے، دنگے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی بعض بے وقوف لوگ چائے نہیں چھوڑتے، پر نہیں۔ انشاءاللہ ہم تو چائے کو طلاق دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، تو آپ دیکھیے صحابی رسول کا بیٹا ہو کر جنتی نہیں ہو سکا، صحابی رسول کا پوترا ہو کر جنتی نہیں ہو سکا، ام المومنین کا بھتیجا ہو کر جنتی نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ خدا کی قسم شراب پینے کی وجہ سے نہیں،
شراب کا اگر گناہ اس میں موجود تھا تو دروازہ توبہ بھی کھلا تھا، زنا والا بدترین عمل اس کے پاس تھا تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا تھا، بے نمازی تھا مگر توبہ کا دروازہ کھلا تھا، پھر بھی جہنمی ہوا۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے بزرگوں نے اسے جہنمی نعرے رسید نہیں لکھا، بزرگوں نے اسے زنا کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے جہنمی نہیں کہا۔ ارے یزید جہنمی ہوا، یزید کو جہنمی کافر بدبخت ملعون کہا گیا تو خدا کی قسم صرف گستاخی اہل بیت کی وجہ سے کہا گیا ہے، نبی کے گھر والوں کی غداری کی وجہ سے اس کو جہنمی کہا گیا، نبی کی بے ادب ہونے کی وجہ سے اس کو جہنمی کہا گیا۔ ارے ذرا غور کرو، جو صحابی کا بیٹا ہو کر اگر گستاخ و بے ادب ہو تو جنتی نہیں ہو سکتا، تابعی ہو کر اگر گستاخ و بے ادب ہو تو جنتی نہیں ہو سکتا۔ 14ویں صدی کا ملا نماز پڑھ کے گستاخی کرا تو جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ گستاخ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا میرے بھائی، بے ادب کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں میں سنی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ تم لوگ میں سنی ہوں، سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں۔ آپ بھی اگر سنی ہے تو سینہ ٹھوک کے بولنا سنی ہوں۔ کوئی بھی آپ کو پوچھے تو سنی ہوں سینہ ٹھوک کے بولنا۔ بازو والا پوچھتا اتنا کئی کو اکڑ رہا تو جواب دینا یہ وہ جماعت ہے جس میں نبی کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جس میں اہل بیت پاک کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جس میں صحابہ کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جس میں اولیاء کا احترام سکھایا جاتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جس میں صالحین کا، شہداء کا، اکابرین کا، سلف اکرام کا یہاں پر سب کا ادب ہے۔ ارے یہ وہ جماعت ہے جس میں پیدا کرنے والے ماں باپ کا ادب بھی ہے، ہاتھ میں ہاتھ لینے والے مرشد کا ادب بھی ہے، علم سکھانے والے استاذ کا ادب بھی ہے، پڑوس میں رہنے والے بزرگ کا ادب بھی ہے، علماء کا ادب بھی ہے، معلمین کا ادب ہے، یہاں پر ہر ایک کا ادب ہے۔ اور اگر کسی کے کوئی ایسی جماعت دنیا میں ہے جس میں گستاخی بے ادبی کا کروڑوں میل دور تک کوئی تعلق نہیں ہے تو خدا کی قسم اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ ہماری جماعت میں تو سسرے کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ ارے کیا برا لائٹ رہی ہے بھائی، بہت برا لائٹ لے رہے نا، ایسا دکھ رہا۔ ہاں سسرے کا بھی ادب کرنا۔ ہماری جماعت میں تو فقیر کی بھی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، مانگنے والا آیا تو پیسے دینے کا حکم ہے، اور اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادباً کہے بھائی معاف فرمائیے پھر کبھی انشاءاللہ ضرور دے دوں گا۔ فقیر کے ساتھ بھی یہاں پر بے ادبی، گستاخی، غداری اور اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون سی جماعت کی تعلیم ہے؟ خدا کی قسم یہ اہل سنت والجماعت کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ یہ جتنے فرقے آج بنے ہوئے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں نقشبندی صاحب آپ کو اختلاف کیا ہے؟ ان لوگوں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کئی کو تو بھی ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں، ان لوگوں روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، داڑیاں چھوڑ رہے ہیں، ٹوپیاں پہن رہے ہیں، اور کیسی اسپیشل نماز پڑھ رہے ہیں مولانا؟ تم لوگاں تو بھی نیچے ہیں، ان لوگاں پورے اوپر ہے۔ تم لوگاں تو بھی 4 انچ رکھتے، انہیں 56 انچ رکھ کے پڑھ رہا، کئی کو اس کے پیچھے پڑھے مولانا۔ تم تو بھی خالی اکیلے جا کے پڑھتے، انہیں تو بیگم کو بھی لے کے جا رہا۔ سب سے زیادہ تمل ناڈو میں ملیں گے، اس کے پیچھے تم کئی کو پڑھے مولانا۔ تو بولا دیکھو میرے بھائی، ہمارا اختلاف نماز کا نہیں ہے، ہمارا اختلاف داڑھی کا، ٹوپی کا، مچھی کا، سرمے کا، مسواک کا اختلاف